جو ہوا تھا نا یہ چاہتی سارا یا آپ بات کر لیں یا پھر اسے چلا لیں. ٹھیک ہے بتائیں آپ خود ہی ان سے نپٹ لیں. بتائیں ہم نہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین میں آپ کا میزبان عدیل احمد. ایک ایس ایچ او نے میرا مسئلہ 10 روپے میں حل کر دیا. وہ کس طرح سے حل کیا یہ بڑی ایک انٹرسٹڈ کہانی ہے اور اس کہانی سے جو ہے وہ میں پوری قوم کو جو ہے وہ روشناس کرنا چاہتا ہوں. کس چیز کا 533 نہیں 533 کا کیوں معاملہ ہے؟ آپ نے جو اوپر 10 روپے رکھنے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیا ریزن ہے؟ اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ کارڈ لائیں 533 کا جو آپ نے فیول ڈلوایا وہی کارڈ جو 10 روپے نہیں کاٹنے. وہی کاٹنے نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے آپ نے پہلے مجھ سے میں نے آپ کو کیا بولا؟ میں نے بولا آپ کو بولا کہ بھائی 2 لیٹر ڈالا. میں نے آپ کو بولا 540 کا ڈالا. پھر آپ نے کیا بولا؟ اب یہ صاحب آگے ہیں اب بولے جائز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی کارڈ لائیں 533 جو آپ نے ڈلوایا وہی کاٹتے ہیں اوپر 10 روپے نہیں کاٹتے. اب کیا وجہ بنی؟ میں نے ایک ایکسپیریمنٹل کے طور پر ایک جگہ کا انتخاب کیا اور اس جگہ پر میں نے جو ہے یہ تمام معاملات کو جو ہے وہ حل کیا اور پھر اپنے ایک ٹیم میٹ کے ساتھ میں نے بات چیت بھی کی اور پھر میں نے جو ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ شروع کرنے کے لیے ایک موٹر سائیکل کا بندوبست کیا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جو ہے وہ میں نے ایک پمپ چوز کیا. اس پمپ کا ایڈریس بھی نہیں بتاؤں گا, اس کا نام بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ پرائیویسیز ہوتی ہیں اور کچھ اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں بتا سکتے, نہ ہی آپ کو لوکیشن کے بارے میں بتا سکتے. مگر ایس ایچ او صاحب نے میرا مسئلہ جو ہے وہ صرف 10 روپے میں حل کر دیا. اب یہ کون سا مسئلہ تھا اور یہ کون سے 10 روپے تھے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ بڑی ایک انٹرسٹڈ سٹوری ہے. اچھا جی, میں نے موٹر سائیکل کا بندوبست کر لیا. میں نے ایک ٹیم میٹ کو جو ہے وہ سمجھا لیا اور اس کو میں نے ایک موبائل فون بھی دیا جس میں اچھا خاصا کیمرہ تھا اور اس کا رزلٹ بھی بڑا بہترین تھا. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ نے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ کو بند نہیں کرنا, چاہے جو مرضی ہو جائے. میں پمپ پر پیٹرول پمپ پر پہنچا. بڑا اچھا خوبصورت پمپ تھا اور بڑا جو ہے ویل فرنش تھا, بڑی صاف صفائی تھی اور عملہ بھی موجود تھا. اور عملہ جو ہے ان کا جو رویہ ہے وہ بھی بڑا اچھا تھا. تو میں نے جب پمپ پہ پہنچا تو میں کیو میں لگا. کیو میں لگنے کے بعد جب میری باری آئی تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے جو ہے وہ 2 لیٹر جو ہے میری بائک میں فیول ڈال دیا جائے. تو 2 لیٹر فیول جو ہے وہ بائک میں کتنے کا بنتا ہے؟ وہ بنا 533 روپے کا. اب ان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں 540 کا فیول جو ہے وہ ڈلوا لیں, تو ہمارے پاس جو ہے وہ چینج نہیں ہے. تو جب میں نے 533 روپے کا میں نے ان کو کہا آپ بے فکر ہو جائیں, چینج جو ہے وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا, چینج میرے پاس سارا ہے, آپ کو جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے 533 سے میں آپ کو 533 ہی دوں گا, نہ زیادہ دوں گا نہ کم دوں گا. خیر میں نے پیٹرول ڈلوا لیا. پیٹرول ڈلوانے کے بعد وہ بھی مسکرائے کہ چلے چینج مل جائے گا. تو میں نے اپنے والیٹ سے جو ہے وہ اپنا اے ٹی ایم کارڈ نکال کے ان کے ہاتھ میں تھمایا. تو اس کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے اے ٹی ایم کارڈ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے 10 سے 11 روپے جو ہے وہ جتنے بھی چارجز بنتے ہیں وہ بھی ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, وہ ہم کٹوتی کریں گے. تو میں نے کہا کس چیز کے بھائی؟ تو انہوں نے مجھے ایک وہاں پر مشین کے اوپر ایک پرچی انہوں نے چسپا کی ہوئی تھی جس کے اوپر 1.95% جو ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ, چاہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہے یا چاہے وہ کریڈٹ کارڈ ہے, وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بینک چارجز جو ہے اس کے جو ہے وہ ڈیڈکشن کر دی ہیں, یہ ہمارے مالکان نے بتایا. میں نے کہا یہ مالکان نے آپ کو جس نے بھی بتایا ان کو بلائیں. تو انہوں نے کہا مالکان تو نہیں ہے, رات کے 9:30 بجے کا ٹائم تھا اور یہ تمام معاملات ہوئے. 9:30 نہیں سوری, میں وہاں پہ پہنچا 9 بجے. تو یہ تمام معاملات تھے. میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے جی آپ مالک کو بلا لیں, مجھے جسٹیفیکیشن چاہیے کہ آپ جو ہے 1.95% جو ہے وہ پرسنٹیج میرے کارڈ کے اوپر مجھ سے لے رہے ہیں, تو مجھے جسٹیفائی کریں اور مجھے جسٹیفیکیشن دیں کہ آپ یہ پیسے جو ہے وہ مجھ سے کس مد میں جو ہے وہ کاٹیں گے. انہوں نے کہا جی مالک تو نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے نوٹیفیکیشن دکھا دیں. نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مینیجر سے میری ملاقات کروا دیں. انہوں نے کہا مینیجر بھی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ آفس بتا دیں. انہوں نے کہا آفس بھی اس ٹائم لوگ ہے. تو میں نے کہا پھر آپ مجھے کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ جو 1.95% جو کہ میں آپ کو دے رہا ہوں تو مجھے آپ جسٹیفائی کریں یہ میں آپ کو کس چیز کے دوں. اچھا اصل میں ناظرین یہ جو تھا یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا, اور ایکسپیریمنٹ کس چیز کا تھا؟ جسٹیفیکیشن حاصل کرنے کا, کہ جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں وہ چاہے سبزی ہو چاہے چکن ہو چاہے جو بھی ہو, ملک پاکستان میں رہتے ہوئے جب بھی ہم کسی چیز کی خریداری کرتے ہیں اس کے اوپر جب ہم سے ایکسٹرا ڈیڈکشن کی جاتی ہے تو ہم اس کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل جو ہے وہ بلوں کا مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے. بلوں میں جو ہے وہ طرح طرح کے ٹیکسز لگائے گئے ہوتے ہیں اور ان ٹیکسز اس طرح کے ٹیکسز لگائے گئے ہوتے ہیں جن کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, مگر ہم ایز اے قوم جو ہے وہ جسٹیفیکیشن حاصل کرنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کرتے, جو کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ
کرنی چاہیے. خیر میں نے ان کو کہا مجھے جسٹیفائی کریں اور یہ آپ کس چیز کی کٹوتیاں کر رہے ہیں, تو میرے اس عملے کے ساتھ کافی زیادہ جو ہے وہ بحث ہوتی رہی, بحث و مباحثہ ہوتا رہا. ویڈیوز بھی آپ کو جو ہے اس کلپ کے اندر ہی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ میں آپ کو چلا کر دکھاتا بھی رہوں گا, اور یہ ساری گفتگو ان کی بھی دکھاتا رہوں گا. کس چیز کا 533 نہیں 533 کا کیوں معاملہ ہے؟ آپ نے جو اوپر 10 روپے رکھنے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی کیا لگتا ہے؟ وہ کیا ریزن ہے؟ اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ کارڈ لائیں, 533 کا جو آپ نے فیول ڈلوایا تھا وہی کارڈ, اوپر 10 روپے نہیں کاٹتے. میں نے آپ کو پہلے تو آپ نے پہلے مجھ سے میں نے کیوں آپ کو مانگا؟ کیا بولا, میں نے بولا آپ کو بولا کہ بھائی 2 لیٹر ڈالیں, میں نے آپ نے 540 کا ڈالا, پھر آپ نے کیا بولا؟ اب یہ صاحب آگے ہیں, اب بولے جائز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی کارڈ لائیں, 533 جو آپ نے ڈلوایا وہی کاٹتے ہیں, اوپر 10 روپے نہیں کاٹتے. اب کیا وجہ بنی؟ خیر میں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا, ان کی گفتگو, ان کا رویہ جو ہے وہ میرے ساتھ بڑا بہترین تھا, اور مجھے جو ہے وہ اس طرح بالکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہو جائیں گے یا وہ مجھ پر حملہ کر دیں گے. تو خیر کافی ساری بحث کے بعد میں وہاں پر کھڑا ہوا, تو میں نے اپنے اس ایکسپیریمنٹ کو مزید آگے بھی بڑھانا چاہا کہ مجھے جو ہے وہ 1.95% کی جو ڈیڈکشن ہے, یعنی کہ جب میں نے 533 کا فیول ڈلوایا تو مجھ سے 543 روپے جو ہے وہ چارج کیے گئے. تو اس کی مجھے جسٹیفیکیشن چاہیے تھی, اور جب مجھے چارج کرنے کا بل بھی دیا گیا تو اس بل کے اوپر بھی جو ہے, اس ریسپٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ 11 روپے یا 10 روپے جتنے بھی انہوں نے مجھ سے ایکسٹرا چارجز لیے ہیں 533 کے اوپر جو 1.95% انہوں نے کاٹی ہے, اس کا بھی کوئی اس بل کے اوپر یا اس پرچی کے اوپر کوئی ذکر نہیں تھا. تو میں نے کھڑے کھڑے اسی اثناء میں جو ہے وہ 15 پہ کال کیا, اور 15 پہ کال کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا اس ایکسپیریمنٹ کو آگے بڑھانا, اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ادارے آخر اس میں جو ہے وہ مجھے کس طرح سے سمجھاتے ہیں. خیر میں نے 15 پہ کال کر دیا. ایک محترمہ کہتی ہیں جی آپ کو کیا مدد چاہیے؟ میں نے کہا میں عدیل احمد بات کر رہا ہوں. تو میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ میں عدیل احمد بات کر رہا ہوں. آگے سے مجھے محترمہ نے کہا کہ آپ نیوز اینکر ہیں. میں نے کہا جی میں نیوز اینکر ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ان کو اپنا مسئلہ بتایا. میں نے ان کو کہا کہ جی اس طرح سے پمپ پر 1.95 کی جو ہے وہ پرسنٹیج کی ڈیڈکشن کی جا رہی کارڈ کے اوپر, اور سرے عام کی جا رہی ہے, پرچی بھی مشین کے اوپر انہوں نے چسپا کی ہوئی ہے, تو مجھے جو ہے وہ جسٹیفیکیشن چاہیے, اور یہ مجھے جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی کمپلین لانچ کر دیتی ہوں, اور کچھ جو ہے وہ پولیس فورس جو ہے وہ میں آپ کے پاس وہاں پہ بھیج دیتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھیج دیں. اب اسی اثناء میں نے کال کاٹی ہے, تو میں جائزہ لیتا رہا کہ یار یہ نہ ہو کہ پمپ کے اوپر جو ہے وہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے یا کوئی اس طرح کی کوئی معاملات ہو جائے جو کہ قابل برداشت نہ ہوں. تو میں نے اپنے ٹیم میٹ سے بھی کہا کہ آپ نے جو ہے وہ کیمرہ کسی بھی صورت میں بند نہیں کرنا, بلکہ کیمرے کو آپ نے آن رکھنا ہے. اب پولیس جو ہیلپ لائن ہے 15 جو کہ سی ایم پنجاب کے احکامات کے مطابق اس کا جو رسپانس ٹائم ہوتا ہے وہ 2 منٹ کا ہوتا ہے, مگر 2 منٹ کے رسپانس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں کی گئی, بلکہ پولیس کو میں نے دوبارہ کال کی 20 منٹ بعد, اور 20 منٹ بعد میں نے 15 پہ دوبارہ اپنی جو ہے وہ کمپلینٹ کے بارے میں جاننا چاہا, ٹریس کرنا چاہا کہ اب کیا معاملہ ہے. آپ نے جو ہے وہ کمپلینٹ جو ہے وہ میری لانچ تو کی ہوئی ہے, لیکن ابھی 20 منٹ گزر گئے, میرے پاس کوئی بھی پولیس فورس یا کوئی بھی ایس ایچ او جو ہے وہ یہاں پر آیا نہیں ہے تاکہ وہ میری بات سنے, میرا مسئلہ حل کرے. میں اس وقت جو ہے وہ میں نے میڈم کو بتایا کہ میں جو ہے اس وقت خطرے میں ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ پمپ والے مجھے آگ لگا دیں, یہ پمپ والے جو ہے وہ میرا سر توڑ دیں, کیونکہ میں نے ان کے خلاف کمپلینٹ لانچ کی اور مجھے یہاں پہ کھڑے ہوئے جو ہے وہ 20 منٹ ہو چکے, اور میں کمپلیننٹ ہوں. اس بات کا کہ یہاں پر 1.95% کی کٹوتی کی جا رہی ہے, تو وہ مجھے اس چیز کی جسٹیفیکیشن دے, اور اس چیز سے مجھے ہٹانے کے لیے میں نے ان کے خلاف کمپلینٹ کی. اب ظاہری بات ہے اتنا بڑا پمپ ہے, اتنا بڑا اثاثہ ہے, تو وہ کوئی عام بندے کا نہیں ہوتا ہے, تو وہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. میں نے ان کو میڈم کو بتایا کہ مجھے جو ہے وہ پھر اس طرح سے خطرہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک آپ کی فورس پہنچی نہیں. انہوں نے کہا وہ پہنچ رہی ہے, رستے میں ہے. 10 منٹ پھر گزر گئے, یعنی کہ ٹوٹل 30 منٹ ہو گئے. میں نے دوبارہ کال بیک کیا, میں نے کہا میڈم ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی مجھے رسپانس نہیں ملا. اب میرے ایکسپیریمنٹ کا یہ بھی حصہ تھا کہ جو پولیس ہوتی ہے وہ کس طرح رسپونڈ کرتی ہے اور کتنے منٹ میں رسپونڈ کرتی ہے اور کس طرح سے ان کے معاملات ہوتے ہیں. خیر میڈم نے مجھے پھر جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب کا نمبر دیا. انہوں نے کہا آپ ڈائریکٹ کال کر لیں اور ایس ایچ او صاحب سے بات چیت کر لیں کہ وہ کہاں پر ہے, وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. میں نے نمبر لیا, میں نے ایس ایچ او صاحب کو فون کیا, انہوں نے جو ہے وہ میں نے ان کو اپنا نام بتایا, تو ساتھ ہی انہوں نے فون جو ہے وہ کسی اور کو تھما دیا. شاید کوئی کانسٹیبل تھے جو ان کے پاس سے, ان کو میں نے مسئلہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے رستے میں ایک اور واردات ہوئی ہے, تو وہاں سے فری ہو کر جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. 35 منٹ گزر گئے ہیں, ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. اب مجھے جو ہے وہ 2 منٹ بعد جو ہے وہ مجھے 2 ملازم آتے ہوئے نظر آئے ہیں, جن کے ساتھ ایک ڈولفن اہلکار تھا اور ایک پنجاب پولیس کی وردی میں ملبوس ایک اہلکار تھا. وہ میرے پاس آئے, انہوں نے مجھ سے پوچھا, اس ٹائم پہ ہمارا کیمرہ بھی چل رہا تھا, تو وہ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کائنڈلی یہ کیمرہ بند کر دیں. میں نے کہا یہ کیمرہ تو بند نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو میرا ایکوپمنٹ ہے. انہوں نے یہ جو ہوا تھا نا یہ چارج سارا
یا آپ بات کر لیں یا پھر اسے چلا لیں. ٹھیک ہے بتائیں آپ خود ہی ان سے نپٹ لیں. چلیں بتائیں. ہم نہیں اور جس طرح سے آپ کا اکوپمنٹ آپ کا گن ہے تو وہ آپ کے پاس لگا ہونا چاہیے. میرے پاس میرا اکوپمنٹ جو ہے وہ میرا کیمرہ ہے تو وہ بند نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. خیر ان کے ساتھ میری بحث و مباحثہ چلتا رہا. بیچ میں ہم کچھ چھپا کے بھی ویڈیوز بناتے رہے. میں نے اپنے کیمرہ مین کو سمجھا دیا تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی دباؤ پریشر آئے تو آپ نے موبائل نیچے کر کے لیکن آپ نے ریکارڈنگ بند نہیں کرنی ہے. تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی اور یہ معاملات طے پائے اور میں نے ان کو سارا گائیڈ کیا. پھر اسی اسنا میں جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب کی گاڑی آئی ہے, اس میں سے 4 ملازم اترے ہیں. اب یہ پورا ایک ایکسپیریمنٹ تھا اور ایکسپیریمنٹ میں بار بار آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا. اب مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک پیٹرول پمپ کے اوپر جو ہے وہ اگر اس طرح کی معاملات ہو رہے ہیں تو پھر اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے اور کس ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے, کس چینل کے تھرو ہوتی ہے, مجھے بھی پتہ ہے. بلکہ یہ ایک عام شہری کو بھی آج کل پتہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر جو خبریں آ رہی ہوتی کہ پیٹرول پرائز جو ہے وہ کس نے زیادہ کر دیا ہے اور کس نے کتنے چارجز لگا دیے, ایک عام شہری کو بھی پتہ ہے. اس میں وہ کوئی اتنا بڑا وہ جو ہے راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن خیر میں نے اپنے ایکسپیریمنٹ کو جو ہے وہ بڑھانا چاہا. اب میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں نے تو 15 پہ کال چلا دی تھی. ایس ایچ او صاحب آئے ہیں, ایس ایچ او صاحب کو جو ہے میں نے بڑی تعریف کی. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ تو بڑے ویل ڈریسڈ ہیں اور بڑے خوبصورت انسان ہیں. ان کی میں نے تعریف کی اور پھر جو ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا ایشو ہے. میں نے ان کو ایشو بتایا کہ جی یہاں پہ 1.95% کی ڈیڈکشن ہو رہی ہے. تو اس کی میں ان سے جسٹیفیکیشن چاہ رہا تھا مگر انہوں نے مجھے جسٹیفیکیشن نہیں دی. اور میں ایک عام شہری ہوں اور میں جو ہے اس چیز کی جسٹیفیکیشن چاہتا ہوں کہ اگر میں نے ان کو پیمنٹ کی ہے تو مجھے پھر جسٹیفائی کرے کہ میں یہ پیمنٹ جو کر رہا ہوں یہ کہاں جا رہی ہے, کس کھاتے میں یوز ہو رہی ہے. اور پھر انہوں نے جو یہ کاغذ یہاں پہ چسپا کیا ہوا ہے یہ کس چیز کا چسپا کیا ہوا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہاں پر ہم نے کاغذ بھی لگایا ہوا اور آپ کو دکھایا. میں نے کہا یار یہ کاغذ تو آپ لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر میں یہاں پہ 2 لیٹر فیول ڈلواؤں اور آپ یہاں پہ کاغذ پہ لگا دیں کہ جی 2 تولہ سونا بھی آپ کو دینا پڑے گا تو میں 2 تولہ سونا تھوڑی دوں گا. مجھے آپ کو جسٹیفائی کریں گے مجھے تو پھر میں آپ کو دوں گا. ایس ایچ او صاحب کو میں نے پوری کہانی بتائی تو ایس ایچ او صاحب نے جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کمپلینٹ جو ہے وہ غلط جگہ پہ کی. میں نے کہا نہیں سر, میں تو انتہائی نالائق آدمی ہوں, مجھے تو اس حوالے سے کوئی نہیں پتہ, آپ کائنڈلی مجھے گائیڈ کر دیں. ایس ایچ او صاحب نے کہا آپ نے 15 پہ کال نہیں کرنی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے 15 پہ کال نہیں کرنی تھی, میں ایک نالائق آدمی ہوں, مجھے گائیڈ کریں میں نے کہاں کال کرنی تھی. ایس ایچ او صاحب کہتے آپ نے جو ہے نا اوگرا میں جانا تھا, وہاں پہ اپلیکیشن دینی تھی. میں نے کہا سر میں ابھی بھی انتہائی نالائق آدمی ہوں, اس کے علاوہ ایک اور بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی مجھے بتا دیں, وہ بھی مجھے نہیں پتا. تو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ایف بی آر ہے وہاں پہ بھی آپ کو جا کے اپلیکیشن دینی پڑے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, میں بھی انتہائی نالائق آدمی ہوں, مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے تو 15 پہ کال چلائی. انہوں نے مجھ سے مدعا پوچھا کیا وجہ ہے, میں نے ان کو بتایا تو 15 پہ محترمہ نے مجھے بتایا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ٹیم بھیج دیتے ہیں. انہوں نے ٹیم بھیج دی, آپ آ گئے. تو یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں تو میں جو ہے وہ بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے معلومات فراہم کی. اب اس ایکسپیریمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ادارے آخر کس طرح سے کام کرتے ہیں. خیر یہ سارے معاملات ہوئے تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے ابھی بھی جو ہے نا اس بات کا حل نہیں ملا, مجھے جسٹیفیکیشن چاہیے. ایس ایچ او صاحب نے کہا اچھا رکیں. ایسے ہی میں جو ہے ایس ایچ او نے اپنے ایک ملازم ان کے پاس کھڑے تھے, ان کو کہا یار اپنے تمہارے پاس کوئی 10 روپے کھلے ہیں. تو میں نے کہا وہ ایس ایچ او صاحب کہتے ملازم کہتے کہ جی ہیں. انہوں نے اپنے والٹ سے 10 روپے نکالے ایس ایچ او صاحب کے ہاتھ میں دیے اور ایس ایچ او صاحب نے وہ 10 روپے جو ہے وہ میرے ہاتھ میں تھما دیے. اور اتنے میں ایس ایچ او صاحب نے کہا لیں جی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا یہ تو ویسے بڑے افسوس کی بات ہے. ایس ایچ او صاحب کہتے کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں یہ جو آپ نے مجھے 10 روپے دیے نا یہ ایک انسلٹ ہے کیونکہ میں نے آپ کو جو ہے یہاں پر بلایا اور میرا مسئلہ جو ہے وہ آپ نے حل نہیں کیا, مجھے کوئی اتنا خاص آپ نے جسٹیفائی بھی نہیں کیا. تو اسی میں نے پھر ان کو کہا, میں نے کہا میں تو کل بھی آؤں گا اور دن میں 3 دفعہ آؤں گا یہاں پہ فیول ڈلوانے, تو پھر جو ہے وہ آپ کے بار بار آئیں گے اور مجھے وہ 10 روپے دیتے جائیں گے. تو ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں ہاں جی. تو اب اس پورے ایکسپیریمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ جب میں نے 15 پہ کال کیا تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی مجھے گائیڈ لائن نہیں دی. ٹھیک ہے مجھے بھی پتا تھا لیکن یہ میرے ایک ایکسپیریمنٹ کا حصہ تھا کہ آخر کرتے کیا. اب آگے بجٹ بھی پاس ہوا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکسیشن بھی لگائے گئے ہیں, پیٹرول پمپس کے اوپر بھی لگائے گئے. ٹھیک ہے وہ بھی ایک حصہ ہے لیکن مجھے جسٹیفیکیشن چاہیے. ایک عام پاکستانی کو اگر وہ کسی چیز کا ٹیکس دے رہا ہے تو پھر اس کو جسٹیفیکیشن حاصل کرنا اس کے لیے انتہائی بڑا ضروری ہے. وہ پوچھے کہ بھائی اگر میں یہ چارجز پے آؤٹ کر رہا ہوں تو اس کی جسٹیفیکیشن بھی مجھے دے کہ یہ چارجز اگر میں پے آؤٹ کر رہا ہوں تو یہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں, کس چیز میں استعمال ہو رہے ہیں اور کس مد میں جو ہے یہ مجھ سے چارج کیے جاتے ہیں. تو ایس ایچ او صاحب کو میں نے پھر یہی کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کی بہت مہربانی, آپ نے مجھے بڑا گائیڈ کیا. تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ ہمیشہ ایک پاکستانی شہری کے ہاتھ میں جو ہے وہ 10 روپے تھما دیتا ہے اور 10 روپے تھما کر اس کا مسئلہ جو ہے وہ وقتی طور پر
حل کر دیتا ہے، مگر جسٹیفائی کرنے میں وہ پھر سے ایک بار جو ہے وہ ناکام ہو گئے۔ تو اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد اور یہ پیغام آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا نظام جو ہے وہ اس وقت ہمارا مسئلہ 10 روپے ہمارے ہاتھ میں تھما کر جو ہے وہ حل کر دیتا ہے، اور جسٹیفیکیشن دینے کے اوپر جو ہے وہ ہمارا نظام جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، اور ہمیں سمجھانے کے اوپر بھی وہ فیل ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہوگی نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی ہمیں بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔